دعا ہے کہ یہ سال ہم سب اور پاکستان کے لیے خوشحالی، امن، سلامتی اور ترقی کا سال ثابت ہو، آمین۔ نئے سال کا آج پہلا روز ہے۔ ہم سب سے پہلے پاکستان کو ڈسکس کریں گے۔ آج ہم گزرے سال کی تلخ اور شیرین یادوں پر بھی بات کریں گے، لیکن پہلے نئے سال کے چیلنجز کو دیکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ 2024 میں شاید سبھی بڑے کام ادھورے رہ گئے جن کی تکمیل کی امید 2025 میں کی جا سکتی ہے۔ ناظرین، 5 ایسے بڑے کام ہیں جو شاید سب جاننا چاہیں گے کہ کیا 2025 میں ان کا کوئی نتیجہ نکلے گا یا پچھلے سال کی طرح اس سال بھی یہ کام لٹکتے رہ جائیں گے اور کوئی ٹھوس پیش رفت نہ ہو پائے گی۔ نمبر 1، ہماری سیاست کیا رخ اختیار کرے گی؟ تحریک انصاف اور حکومت کی مذاکراتی ٹیمیں کسی نقطے پر ایک ہو پائیں گی یا یہ سارا معاملہ جو ہے وہ یہ نہ ہو کہ آئے بیٹھے اور چلے گئے؟ نمبر 2، کیا مذاکرات کے نتیجے میں عمران خان کی رہائی ممکن ہو پائے گی؟ نمبر 3، پاکستان کی معیشت اس سال کیا خوشخبری لے کے آئے گی؟ بہتری کے ثمرات کیا عوام تک پہنچ پائیں گے؟ نمبر 4، ڈونلڈ ٹرمپ سرکار کے پاکستان کے ساتھ تعلقات کیسے ہوں گے؟ کیا کوئی پریشر آ سکتا ہے؟ نمبر 5، فروری میں ہونے والے چیمپئنز ٹرافی کون جیتے گا؟ کیا گرین شرٹس عوام کو بڑا تحفہ دے پائیں گے؟ ناظرین، ایک ایک کر کے تمام پوائنٹس پر ذرا تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ پہلے دیکھتے ہیں کہ اس سال سیاست کیا رخ اپنا سکتی ہے۔ اگرچہ مذاکرات کی دوسری اور اہم ترین نشست کل ہونے جا رہی ہے، جس میں دونوں فریقین اسلام آباد میں بیٹھیں گے، اس میٹنگ میں تحریک انصاف اپنا چارٹر آف ڈیمانڈ پیش کرے گی، جس کے بعد حکومت کی جانب سے جو ہے کچھ شرائط اور تجاویز بھی سامنے رکھی جائیں گی۔ آئی ہوپ ناظرین کہ ان مذاکرات سے کچھ نہ کچھ ضرور نکلے، لیکن اس کے ساتھ ہی ذہن میں کچھ سوالات بھی جنم لے رہے ہیں کہ کیا حکومت کے پاس کچھ دینے کے لیے ہے؟ حکومت تحریک انصاف کو سیاسی سپیس دینے کے لیے رضامند ہے یا ایکچولی نہیں ہے؟ یہ بھی ایک سوال ہے، کیونکہ مذاکرات کی میز پر بھی جو ہے وہ یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ بیٹھی ہیں؟ ناظرین، مذاکرات کے ساتھ ساتھ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے کیس کو بھی کسی بھی صورت اگنور نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ کیس پی ٹی آئی اور 9 مئی کے واقعات کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ ملٹری کورٹ سانحہ 9 مئی کے 85 جو ملزمان ہیں ان کو سزائیں سنا چکی ہے۔ جنرل فیض حمید کو بھی باقاعدہ چارج شیٹ کیا جا چکا ہے، اب ان کی سزا کا فیصلہ ہونا باقی ہے۔ فیض حمید صاحب کے وکیل کے مطابق ان کے فوجی مقدمے کی سماعت چند ہفتوں میں مکمل ہونے کا امکان ہے، اور فیض حمید کی سزا کے بعد تحریک انصاف کے کیسز کی جو پکچر ہے وہ بھی بہت حد تک کلیئر ہو جائے گی۔ جنرل فیض اور سیاسی قیدیوں کا معاملہ کہیں نہ کہیں مذاکرات سے جا کر ضرور جڑتا ہے، کیونکہ سیاسی قیدیوں کی رہائی تو پی ٹی آئی کا ایجنڈا نمبر 1 ہے۔ مذاکرات کی کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار بھی شاید اسی سال اسی نقطے پر ہوگا۔ ناظرین، یہاں یہ بھی سوال جو ہے وہ ذہن میں گردش کرتا ہے کہ کیا عمران خان کا ٹرائل بھی ملٹری کورٹ میں ہو سکتا ہے یا عمران خان کے کیسز نارمل عدالتوں میں ہی چلیں گے؟ پی ٹی آئی کسی بھی صورت عمران خان کی رہائی سے پیچھے نہیں ہٹے گی۔ پارٹی کو معلوم ہے کہ انہیں عمران خان کی ضرورت ہے۔ سیاسی محاذ پر عمران خان کے بغیر تحریک انصاف کچھ بھی نہیں ہے، سارا ووٹ بینک انہی کا ہے۔ لیکن یہ بات حکومت بھی جانتی ہے کہ عمران خان کے باہر آنے کا مطلب یہ ہے کہ بازی پلٹ بھی سکتی ہے۔ اسی لیے یہ دیکھنا ضروری ہے کہ اس سال عمران خان کی رہائی ممکن ہو پائے گی یا نہیں۔ ناظرین، عوام پاکستان پارٹی کے سربراہ شاہد خاقان عباسی نے ہماری شو میں ایک بڑی جو ہے وہ اور امپورٹنٹ تجویز دی تھی، اور وہ یہ کہ ملک کی سینئر سیاسی قیادت جو ہے وہ ان مذاکرات میں ثالثی کا کردار ادا کر سکتی ہے۔ کہ وہ لوگ جو کسی کے ساتھ نہیں ہیں، یعنی نہ اپوزیشن کے ساتھ ہیں نہ حکومت کے ساتھ ہیں، وہ اس معاملے میں ایک میڈیٹر کا رول ادا کریں، بجائے اس کے کہ آپس میں مذاکرات کریں، آپ ان کی میڈیشن کریں تاکہ ایک ٹیبل پر یہ بیٹھ سکیں اور معاملات کو طے کر سکیں۔ یہ میڈیٹر کا رول آج جو اس ملک میں 5 6 8 لوگ جو ہیں، مولانا صاحب ہیں، اچکزئی صاحب ہیں، ڈاکٹر مالک صاحب ہیں، چودھری نثار صاحب ہیں، یہ سب لوگ آپ خود شامل ہیں اس میں؟ مہربانی آپ کی، میں اگر مجھے کہا جائے میں حاضر اس کے لیے۔ ناظرین، اچھے کی امید ضرور رکھنی چاہیے، کیونکہ یہ پہلی مرتبہ ہونے جا رہا ہے کہ 2 سخت مخالف فریق ملک میں سیاسی استحکام کے لیے ایک ٹیبل پر بیٹھ رہے ہیں۔ سارے پاکستان کی نظریں ان مذاکرات پر لگی ہوئی ہیں۔ دیکھتے ہیں کل ان مذاکرات سے کیا پیش رفت نکلتی ہے۔ 2024 میں پاکستان کے لیے بڑا ہی کروشل سال جو ہے وہ رہا۔ پاکستان کی معیشت کی جو کشتی ہے وہ ہچکولے بھی کھاتی رہی اور سنبھلتی بھی رہی، لیکن یہاں یہ ضرور تسلیم کرنا چاہیے کہ حکومت اور
وزارت خزانہ نے معیشت کو پٹری پر ڈالنے کے لیے جو ہے وہ کافی محنت کی اور اس کے اثرات جو ہے وہ بہت حد تک نظر آئے. سرمایہ کاری ہو یا اسٹاک ایکسچینج ہو یا یہ اڑان پاکستان کی جو ایک انیشیٹو لانچ ہوا ہے, اس سے لگتا تو یوں ہے کہ اب تھوڑی سی لانگ ٹرم پلاننگ بھی ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ یہ امید بھی ہے کہ آنے والے دنوں میں معیشت میں کچھ حد تک مزید استحکام آئے گا. نچوڑ یہ ہے کہ پاکستان کی اگر معاشی ترقی ہمیں مقصود ہے تو پھر اٹ ہیز ٹو بی ایکسپورٹ لیڈ گروتھ. اس کے علاوہ اور کوئی ہمارے پاس آپشن نہیں ہے. اسی حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ اب ہمیں ٹیک آف کرنا ہے گروتھ سیکٹر میں. استحکام جو ہے اسٹیبلٹی وہ آ چکی, اب ہمیں آگے بڑھنا ہے. وزیر اعظم کی طرف وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا بھی ماننا ہے کہ اڑان پاکستان کا منصوبہ تسلسل سے چلا تو یہ 3 سال میں ملک کو دنیا کے بڑے ممالک کی صف میں لا کھڑا کرے گا, کیونکہ ان کا فوکس جی ڈی پی کی شرح کو 6% کرنے, سالانہ 10 لاکھ اضافی ملازمتیں پیدا کرنے اور $60 ارب کی برآمدات پر ہے. اڑان پاکستان ہمیں انشاءاللہ بالکل ہمیں اگلے 2 سے 3 سال میں ایک ایسے مقام پہ پہنچائے گا کہ this will result in this being the last IMF program. ناظرین, اگر ماضی کی غلطیاں نہ دہرائیں تو ہم اپنی اکانومی کو جو ہے وہ گرو بھی کر سکتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے جو ہے وہ ریفارمز پر توجہ دینی ہوگی. ساتھ ہی ساتھ معیشت کی بہتری کے لیے آئی ٹی سمیت دیگر شعبوں کو بھی ساتھ لے کر چلنا انتہائی ضروری ہوگا اور جو ہمارے ایس او ایز ہیں, جو اسٹیٹ اوڈ انٹرپرائزز ہیں, ان کی جو پرائیویٹائزیشن ہے وہ بھی بہت ہی ضروری ہے کیونکہ اس کے ذریعے جو ہے وہ ہمارا خسارہ بھی کم ہوگا, معاشی حالات کو بھی بہت حد تک جو ہے وہ بہتری مل سکتی ہے. کیونکہ ناظرین, جب ملک معاشی طور پر اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا شروع ہوگا تو تبھی ہم آئی ایم ایف سے جو ہے وہ جان چھڑا سکتے ہیں, ورنہ ہمیشہ ہی جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے ہم ان کے اوپر ڈپینڈنٹ رہیں گے اور یہ سب کچھ حکومت ہی کو دیکھنا ہے. اس لیے نیا سال معیشت کے لیے بہت ہی اہم ہوگا. ناظرین, اس ماہ 20 جنوری کو ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کے باقاعدہ صدر بننے جا رہے ہیں. ٹرمپ انتظامیہ کے اقتدار سنبھالتے ہی جنوبی ایشیا اور خصوصاً پاکستان پر اس کا کیا اثر پڑے گا؟ کیا کوئی پریشر آ سکتا ہے؟ کیا عمران خان کی رہائی کے لیے امریکہ کوئی موو بنا سکتا ہے؟ یہ بھی اس سال کا ایک اہم سوال ہے. حالیہ دنوں میں ہی امریکہ پاکستان کے مسائل پروگرام پر خدشات کا اظہار کر چکا ہے اور وہ کرتے ہوئے 4 کمپنیوں پر پابندی بھی عائد کر چکا ہے. اب اگر ٹرمپ انتظامیہ نے عمران خان کی رہائی کے لیے پاکستان پر دباؤ بڑھایا تو کیا حکومت جو ہے وہ سر تسلیم خم کرے گی یا پھر ایبسلوٹلی ناٹ کہا جائے گا؟ ماضی میں دیکھا جائے تو کئی مرتبہ پاک امریکہ تعلقات میں اتار چڑھاؤ آ چکا ہے. کبھی پاکستان پر پابندیاں لگی تو کبھی ہٹتی رہی ہیں. اب یہ حکومت پر منحصر ہے کہ ممکنہ امریکی پریشر کو کیسے کاؤنٹر کرتے ہیں. ناظرین, دنیا میں اس وقت مصنوعی ذہانت کا بھی بہت چرچہ عام ہے. آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے دنیا کو حیران و پریشان کر کے رکھ دیا ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ سال 2025 میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے میدان میں بھی جو ہے وہ بہت ڈیولپمنٹس جو ہیں وہ دیکھنے میں آ سکتی ہیں. اب تک یہ جو مصنوعی ذہانت کے اس کے حوالے سے تجربے ہو رہے ہیں, اس سال اس پر یعنی عام تاثر یہ ہے کہ بہت زیادہ جو ہے وہ پروگرس اور ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے. اسی حوالے سے ناظرین, اس کا جو استعمال ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا, یہ اب ہمیں یعنی انکریزنگلی جو کمپنیز جو ہیں, بڑی کمپنیز ہیں اور چھوٹی بھی, اس میں بھی نظر آئے گا بشمول میڈیا کے. اے آئی تک رسائی میں بھی اضافہ بہت زیادہ ہوگا اور مزید یوزر فرینڈلی بھی یہ ہو جائے گا, جس میں نہ صرف ٹیکسٹ, امیج, آڈیو اور ویڈیو کریشن مزید بہتر ہوگی, بلکہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو لوگ اس کے استعمال سے کتراتے تھے وہ بھی اب اسے استعمال کرنے پر مجبور ہو جائیں گے. لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ, اس سال پاکستان کی میزبانی میں ہونے والی چیمپئنز ٹرافی پر بھی ایک نظر ڈالتے ہیں. انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کی جانب سے میگا ایونٹ کا شیڈیول جاری ہو چکا ہے. اس کے تحت ٹرافی کا آغاز 19 فروری سے ہوگا جبکہ اختتام 9 مارچ کو ہوگا. گرین شرٹس کے لیے چیمپئنز ٹرافی ایک چیلنج بن چکی ہے. شائقین کرکٹ کو ٹورنامنٹ کا بے چینی سے انتظار ہے. دیکھتے ہیں ٹیم قوم کی توقعات پر پورا اترتی ہے, کیا فائنل میں پہنچتی ہے اور کیا ٹرافی اٹھاتی ہے. اس سال یہ کرکٹ لورز کے لیے ایک بڑا سوال ہوگا اور گرین شرٹس کے لیے ایک بڑا چیلنج. ناظرین, ہم امید کرتے ہیں کہ 2025 میں پاکستان
सियासी, सफारती, माशी और खेल के मैदान में ढेरों ढेर कामयाबियां समेटेगा और हर जगह हमारा सब्ज हिलाली परचम सबसे ऊपर नजर आएगा। अच्छी उम्मीदों के साथ हम अब अपने मेहमानों की तरफ चलते हैं।